بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ریڈیو قطر ہے. اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب اسم امیر نے جمہوریہ چیک اور جمہوریہ ترکی کے صدور کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں. وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے قطر کی قومی ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کی حکمت عملی کے آغاز کا اعلان کیا ہے. قطر کی وزارت دفاع نے الزبارہ جنگی بحری جہاز حاصل کر لیا ہے، جسے اٹلی میں تعمیر کیا گیا. اور آج آئی سی سی مینس T20 ورلڈ کپ آسٹریلیا 2022 کے ایشین کوالیفائرز مقابلے میں قطر کی ٹیم نے کویت کی ٹیم کو 2 وکٹوں سے شکست دے دی. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی. لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے. صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ چیک کے صدر میلوس زیمن کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ چیک کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے. اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ چیک کے وزیر اعظم ایندریج بابیس کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کو آج ان کے ملک کے یوم جمہوریہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی صدر رجب طیب اردوغان کو ترکی کے یوم جمہوریہ کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں. وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے قطر کی قومی ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کی حکمت عملی کے آغاز کا اعلان کیا ہے، جو قطر کے ماحول کی حفاظت اور اسے بہتر بنانے کے ویژن کے ساتھ تیار کی گئی ہے، تاکہ شہریوں کی فلاح و بہبود اور معیشت کے طویل مدتی فروغ کو یقینی بنایا جا سکے. اس حکمت عملی کے باضابطہ اعلان کے موقع پر ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں قطر میں مختلف سرکاری اور پرائیویٹ شعبوں کے اسٹیک ہولڈرز کے علاوہ متعدد اور اس کے علاوہ قطر کی قومی ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کی حکمت عملی 2030 کا ایک جامع خلاصہ پیش کیا گیا، اور اس سلسلے میں اب تک ہونے والی پیش رفت کے ساتھ ساتھ مستقبل کے منصوبوں کا بھی جائزہ لیا گیا. اس موقع پر وزیر ماحولیات ڈاکٹر شیخ فلاح بن ناصر بن احمد بن علی آل ثانی نے کہا کہ قطر کی قومی ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کی حکمت عملی کا آغاز ریاست قطر کی موسمی تبدیلیوں سے نمٹنے کی کوششوں میں ایک نئے مرحلے کی نشاندہی کرتا ہے. وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے سپریم کمیٹی برائے ترسیل اور ورثہ اور ایکور ہوٹلز گروپ کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط کیے جانے کی تقریب میں شرکت کی ہے. اس معاہدے کا مقصد ملک کے اندر ہاؤسنگ یونٹس کو آپریٹ کرنا اور ضروری سروسز مہیا کرنا ہے، جو فیفا ورلڈ کپ 2022 کے آخر تک جاری رہیں گی. مذکورہ سمجھوتے پر سپریم کمیٹی برائے ترسیل اور ورثہ میں آپریشنز آفس کے ہیڈ اور ٹیکنیکل پروجیکٹس آفس کے ڈپٹی ہیڈ انجینئر یاسر الجمال، ایکور ہوٹلز گروپ کے چیئرمین اور CEO سیبستیان بیزن اور کٹارا کے ایکٹنگ CEO اینڈریو ہمپریز نے دستخط کیے. دستخط کیے جانے کی اس تقریب میں کئی وزراء، متعلقہ سینئر افسران اور ایکور ہوٹلز گروپ کے نمائندے بھی شریک ہوئے. قطر کی وزارت دفاع نے الزبارہ جنگی بحری جہاز حاصل کر لیا ہے، جسے جمہوریہ اٹلی میں تعمیر کیا گیا. آج صبح قطر کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ سالم بن حمد النبت نے الزبارہ جنگی بحری جہاز پر قطری پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت کی، جس میں اٹلی کے نائب وزیر دفاع سینیٹر سٹیفن اور دیگر کئی سینئر افسران موجود تھے.
تقریب میں قطر کی وزارت دفاع کی نمائندگی کرتے ہوئے امیری نیول فورسز اسٹاف کے کمانڈر میجر جنرل نیوی عبداللہ حسن السلیتی نے جنگی بحری جہاز کے وصول کیے جانے کی دستاویز پر دستخط کیے۔ جمہوریہ اٹلی میں قطر کے سفارت خانے کے ملٹری اتاشی بریگیڈیئر جنرل نیوی بلال علی المنادی اور مسلح افواج کے کئی سینئر افسران بھی اس تقریب میں شریک ہوئے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سوڈان کی سیکیورٹی فورسز اور فوجی بغاوت کے مخالف مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہونے کی خبریں ملی ہیں، جبکہ بین الاقوامی سطح پر امریکہ اور اقوام متحدہ نے سوڈان کی نئی فوجی حکومت پر دباؤ میں اضافہ کر دیا ہے۔ دارالحکومت خرطوم میں کل فوجیوں اور بغاوت مخالف مظاہرین کے درمیان تصادم کے چوتھے دن کم از کم ایک شہری ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے فوج سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سول حکومت کو فوری طور پر بحال کرے۔ یاد رہے کہ فوج نے گزشتہ پیر کے روز حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا۔ سوڈان کی فوج کی جانب سے عبوری حکومت کو تحلیل کرنے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اپنا پہلا بیان جاری کیا ہے، جس میں سوڈان کی موجودہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ سلامتی کونسل کے تمام 15 ممبران کے ایک مشترکہ بیان میں اقوام متحدہ کے اس سب سے زیادہ طاقتور ادارے نے سوڈان کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے تمام فریقوں سے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرنے اور تشدد کے استعمال سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ امریکہ کی حکومت نے اسٹولن آرٹ اسکیم کے تحت چوری سے متعلق ایک طویل عرصے سے جاری تحقیقات کے بعد تقریباً 250 نوادرات بھارت کی حکومت کے حوالے کرتی ہیں۔ یہ نوادرات، جن کی مالیت تقریباً $15 ملین ہے، کل نیو یارک شہر میں بھارت کے قونصل خانے میں ایک تقریب کے دوران حوالے کی گئیں۔ فلپائن کی فوج نے آج ملک کے جنوبی علاقے میں دہشت گرد گروپ داعش سے تعلق رکھنے والے ایک مشتبہ لیڈر کے گھر پر چھاپہ مار کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ فوج کا کہنا ہے کہ اس کے جوانوں نے آج طلوع آفتاب کے وقت دارالحکومت منیلا کے جنوب میں واقع شہر تلیان میں اس گھر پر دھاوا بولا، کیونکہ اسے مذکورہ شخص اور دیگر مسلح افراد کی وہاں موجودگی کی اطلاع ملی تھی۔ اس وقت وہاں 30 افراد موجود تھے، جن میں داعش کا لیڈر صلاح الدین حسن بھی وہاں تھا، جو اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ فوجیوں کی فائرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ اور اب پیش خدمت ہے کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ قطر کی مسلح افواج اور قطر اولمپک کمیٹی نے ملک کے اندر کھیلوں کی ترقی سے متعلق مفاہمت کی ایک یادداشت MOU پر دستخط کیے ہیں۔ دستخط کیے جانے کی اس تقریب میں نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد آل عطیہ اور قطر اولمپک کمیٹی کے پریزیڈنٹ شیخ جوان بن حمد آل ثانی بھی موجود تھے۔ اس MOU کا مقصد دونوں فریقوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینا اور سہولت فراہم کرنا، کھیلوں کے شعبے میں کوآپریشن پروگرامز کے لیے فریم ورک کی وضاحت کرنا، باصلاحیت قطری ایتھلیٹس کی خوبیوں کو ابھارنا اور ان کی اعلیٰ معیار کے مطابق تربیت کرنا ہے، تاکہ وہ علاقائی اور بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلوں اور ایونٹس میں قطر کی بھرپور نمائندگی کر سکیں۔ مذکورہ MOU کا مقصد کھیلوں اور فزیکل ایجوکیشن کے شعبے میں ماہرین، کنسلٹنٹس اور ٹرینرز کا تبادلہ، سپورٹس ایونٹس کی تنظیم، سپورٹس میڈیسن، خواتین کے کھیلوں کی سپورٹ اور ڈیولپمنٹ سے متعلق تجربات کا تبادلہ کرنا بھی ہے۔ اس MOU پر قطر اولمپک کمیٹی کے سیکریٹری جنرل جاسم بن راشد ابو عینین اور قطر کی مسلح افواج کی ملٹری سپورٹس ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ اسٹاف بریگیڈیئر جنرل یوسف دسمال الکواری نے دستخط کیے۔ کل رات خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں انڈر-23 AFC ایشین کپ ازبکستان 2022 کوالیفائرز میچ میں قطر کی فٹ بال ٹیم نے سری لنکا کی فٹ بال ٹیم کو 5-0 سے شکست دے دی۔ قطر کی ٹیم گروپ اے میں 6 پوائنٹس سے لیڈ کر رہی ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ شام کی فٹ بال ٹیم کے ساتھ کھیلے جانے والے میچ میں وہ اپنی برتری کو برقرار رکھے گی۔ یہ میچ آئندہ اتوار کے روز ہوگا۔ مینز والی بال جنرل لیگ کے فرسٹ ڈویژن کے پہلے راؤنڈ کے میچز کے اختتام پر کل الریان کی ٹیم نے الواقرہ کی ٹیم کو 3-0 سے ہرا دیا۔ الریان کی ٹیم اپنا دوسرا میچ آئندہ اتوار کے روز قطر کی ٹیم کے ساتھ کھیلے گی، جبکہ الواقرہ کا دوسرا میچ العربی کی ٹیم کے ساتھ ہوگا۔
اور آج آئی سی سی مینس T20 ورلڈ کپ آسٹریلیا 2022 کے ایشین کوالیفائرز مقابلے میں قطر کی ٹیم نے کویت کی ٹیم کو 2 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اس ٹورنامنٹ کے تحت یہ میچز ایشین سٹی اسٹیڈیم دوحہ میں کھیلے جا رہے ہیں، جس میں قطر، سعودی عرب، کویت، بحرین اور مالدیپ کی کرکٹ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ چیک اور جمہوریہ ترکی کے صدور کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے قطر کی قومی ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کی حکمت عملی کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ قطر کی وزارت دفاع نے الجبارہ جنگی بحری جہاز حاصل کر لیا ہے، جسے اٹلی میں تعمیر کیا گیا۔ اور آج آئی سی سی مینس T20 ورلڈ کپ آسٹریلیا 2022 کے ایشین کوالیفائرز مقابلے میں قطر کی ٹیم نے کویت کی ٹیم کو 2 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔